بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوا، بس وہ جلتا ہے تم سے کیونکہ تمہارے بابا تم سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ تمہارے ڈیڈ کے تمہارے مما کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جلتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہاری مما کی وجہ سے اس کی مما کو چھوڑ دیا، اسی لیے وہ تم سے جیلس ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تم اس کو اتنا سیریس مت لو، دفع کرو، اگنور کرو۔ دیکھو اپنی اسکن کو کتنی رف ہو گئی ہے۔ آج کالج بنک کر کے پہلے پارلر چلتے ہیں۔ کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے تم نے اپنی لیلا کو۔ اس کی بات کی گہرائی سے زیادہ اس کی اسکن کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ بھی ریلیکس ہونے کے لیے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی آ گئی۔ اس کے دماغ میں اس وقت سے صرف دامیش کی باتیں چل رہی تھی کہ کتنی آسانی سے وہ اسے ناجائز کہہ گیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے، اور اس وقت سب کے سامنے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ لیلا، میں چاہتی ہوں میں اس شخص کو ہرا دوں اور اتنے برے طریقے سے ہراؤں کہ وہ جیتنے کے آرزو چھوڑ دے۔ میں چاہتی ہوں وہ ہم جیتنا ہی چھوڑ دے۔ لیلا، میں چاہتی ہوں اس کا غرور توڑ دوں۔ وہ جس کے بل بوتے پر کہتا ہے کہ دامیش شاہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا، میں وہ غرور توڑنا چاہتی ہوں۔ لیلا، میں چاہتی ہوں وہ میرے سامنے سسک کر مر جائے۔ وہ میرے سامنے مرتے ہوئے مجھ سے آخری بار پانی مانگے اور میں اسے مرتے دم تک پانی بھی نہ دوں۔ وہ انتہائی نفرت سے کہتی لیلا کو دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ایک وہی تو تھی اس کی سہیلی جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ کبھی کبھی لیلا اس کی بات سن کر دہل کر رہ جاتی اور کبھی کبھی اس کے جنون کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ یہ ساری نفرت اسے کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے بھائی سے تھی۔ لیلا تو اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی، ہاں، لیکن سگے اور سوتیلے بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسے اپنی دوست بہت پیاری تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار رہتی، اور اپنی سہیلی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی اس نے ایک آئیڈیا نکالا جس پر وہ جلد ہی عمل کرنے والی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ وہ اسے بتائے بغیر کرنے والی تھی کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو ہارتے دیکھنا چاہتی تھی اور لیلا نے اس کو ہرانے کی ٹھانی تھی۔ کہنے کو یہ ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن لیلا جیسی لڑکی کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس نے ایک پلان سوچا جس پر وہ عمل کرنے والی تھی تاکہ وہ اپنی سہیلی کو خوش کر سکے۔ ثقلین صاحب نے گھر میں قدم رکھا تو ملازم نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی ام لیلا شام سے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کی لاڈلی بیٹی کو آج ان کی یاد کیسے آ گئی؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے جہاں ان کی جان سے عزیز بیٹی ٹی وی لگائے ہوئے تھی، لیکن دھیان اس کا اپنے موبائل فون پر تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ مسکرا کر آگے بڑھے۔ میں نے سنا ہے کہ میری چندا میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ خوشی سے اندر داخل ہوئے تو لیلا اٹھ کر ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ ڈیڈ، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگی لاڈ سے بولی تو وہ مسکرا دیے۔ میرا بچہ، مجھے فون کر دیتی، میں دوڑا چلا آتا۔ میں آج کی میٹنگ کینسل کر کے اپنی پیاری بیٹی کے پاس آ جاتا کیونکہ آج کی میٹنگ بے حد بورنگ تھی اور آپ کے بابا کا بھی بالکل دل نہیں لگا۔ وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو دیکھتے محبت سے بولے، اوہ ہو بابا، آپ کی ساری میٹنگز ہی بورنگ ہوتی ہیں، وہاں کسی کا دل کیسے لگ سکتا ہے؟ لیلا کاندھے اچکا کر بولی تو بابا کھل کر ہنس دیے۔ کہنے کو تو ان کے 2 بیٹے بھی تھے لیکن وہ دونوں ہی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ بیٹی کو ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد بھی انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ لیلا کو بھی ان کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس بیٹی کا سہارا تھا۔ اپنی پارٹیز اور فیشن سے باہر نکل کر اکثر اسے اپنے بابا کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ بزنس کی دنیا میں مگن وہ بیزار سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں لیلا کا ان کا انتظار کرنا ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ تو میری جان، آپ مجھے بتا بھی دیں کہ آپ بابا کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، کیونکہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی پرنسس کی برتھ ڈے ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، میری پرنسس، آپ کے بابا یہ دن کبھی نہیں بھول سکتے جب آپ ان کی زندگی میں آئی تھی۔ آپ تو اپنے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بہت محبت سے بولے۔
وہ تو ٹھیک ہے بابا، لیکن مجھے جسٹ پارٹی نہیں چاہیے، میں اپنی اس برتھ ڈے پر کچھ اسپیشل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ جی میری جان، ضرور کریں، آپ جو کرنا چاہتی ہیں کریں، آپ کو بھلا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ کا دن ہے، آپ اپنی خوشی سے جس طرح چاہیں گزاریں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے مینیجر کو جسٹ میسج کر دیا کریں، وہ آپ کو اماؤنٹ سینڈ کر دے گا۔ وہ اسے ہر طرح کی آزادی دیتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ میری برتھ ڈے پارٹی پر سیلیبریٹری گیسٹ کو انوائٹ کیا جائے۔ کیوں نہیں میری جان، آپ جسے کہیں گی ہم بلا لیں گے۔ آپ کی خواہش سے زیادہ ہمیں اور کچھ عزیز نہیں۔ بتائیں کسے بلانا چاہتی ہیں آپ؟ کس سنگر کو، کس ایکٹر کو، یا کسی اور کی فن ہو گئی ہیں میں دامیش شاہ کو اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں ڈیڈ، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ثقلین صاحب اسے دیکھنے لگے۔ بزنس کی دنیا سے دور رہنے والی لڑکی جسے بزنس کی باتوں سے بھی چڑ تھی، وہ اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک بزنس مین کو انوائٹ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اتنی ذرا سی بات تو نہیں تھی کہ ثقلین صاحب کو جھٹکا نہ لگتا۔ دامیش شاہ کا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ مغرور اور بد مزاج انسان انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ 28 سال سے بزنس کر رہے تھے اور اس شخص نے 2 ہی سال میں ان سے اچھا کانٹریکٹ چھین کر اپنی پارٹی کو دے ڈالا تھا۔ وہ ہر کام دماغ سے کرتا تھا، اسی لیے بزنس کی دنیا کے لوگ اسے کم ہی پسند کرتے تھے۔ وہ کہنے کے لیے تو ان سب کے سامنے بچہ تھا، لیکن اتنی آسانی سے وہ ان سے کانٹریکٹ چھین رہا تھا جیسے ان کا باپ ہو۔ وہ دامیش شاہ کو اپنی پارٹی میں کبھی بھی انوائٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی بیٹی کی خواہش تھی جسے پورا نہ کر کے وہ اپنی بیٹی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹا، آپ دامیش شاہ کو اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ تو بزنس مین ہے، آپ کو تو بزنس مین سے چڑ ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چڑ ہے؟ نہیں ڈیڈ، چڑ تھی، دامیش شاہ کے آنے سے پہلے تھی۔ مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ بزنس میں اتنے ہینڈسم لوگ آنے والے ہیں، وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو ثقلین شاہ کے چہرے پر پریشانی سی پھیل گئی، جس پر وہ قہقہ لگا اٹھی۔ ڈیڈ، اپنا چہرہ تو دیکھیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا بھی پسند نہیں آ گیا مجھے کہ آپ پریشان ہو جائیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو ثقلین صاحب بھی مسکرا دیے۔ میری دوست کا بھائی ہے، اسٹیپ بردر، میری دوست نے بتایا ہے کہ بہت مغرور ہے۔ میں اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اسے کس بات کا غرور ہے۔ ابھی تک تو میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن اب اسے دیکھنے کا تجسس ہو گیا ہے۔ آخر ایسی بھی کون سی توپ چیز ہے، وہ ایک بار تو دیکھنا بنتا ہے۔ بس اسی لیے میں اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ثقلین صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی برتھ ڈے پارٹی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، لیکن اس مغرور شخص کو انوائٹ کرنے جائے گا کون؟ وہ بدمزاج انسان ہے، سیدھے منہ تو کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو جانتا بھی نہیں کہ یہ آپ کی دوست کا اسٹیپ بردر ہے، میرے خیال میں وہ جہانگیر شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ بزنس کا جانا مانا نام ہے، لیکن جب سے ان کا بیٹا بزنس میں قدم رکھ چکا ہے، تب سے جہانگیر شاہ کا بھی بول بالا کم ہونے لگا ہے۔ ایک وقت تھا جب جہانگیر شاہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس نے بزنس لائن بدل لی تو ہماری ملاقات کم ہونے لگی۔ اور اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ہی بیٹے سے بری طرح سے ہار رہا ہے۔ میں اور جہانگیر شاہ دوست تو کبھی نہیں تھے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں جہانگیر شاہ پچھلے دنوں کافی نیوز میں تھا۔ خیر، ایک بزنس مین کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، نیوز میں رہنے سے ہی تو پروموشن ہوتی ہے، نام ہونا چاہیے، چاہے بدنام ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی فلسفی اسے سنانے لگے، جس پر لیلا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ او ڈیڈ، یہ ساری باتیں بعد میں چلیں، آئیں ڈنر کرتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایک تو میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ آتے ہی مجھے اپنے بزنس کی فلسفی سنانے بیٹھ گئے ہیں۔ پھر کل صبح میں جاؤں گی دامیش شاہ کو اپنی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ وہ ان کا بازو تھامتی انہیں اپنے ساتھ ڈنر ٹیبل پر لے کر جانے لگی، تو وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ جانے لگے۔ معذرت مس،
آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتی۔ سیکرٹری نے اسے انکار کرتے ہوئے کہا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ ایسے کیسے میں اندر نہیں جا سکتی؟ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں اندر جاؤں گی، ابھی کھڑے کھڑے نوکری سے نکلوا دوں گی۔ مجھے دامش شاہ سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ راستہ چھوڑ دو میرا۔ وہ بے حد غصے سے بولی۔ اس ملازم کی اتنی اوقات کہ وہ لیلا کو روکے؟ نو نیور۔ اس کا دل چاہا کہ اس ایک تھپڑ لگا کر اس کی اوقات یاد دلا دے، لیکن وہ یہاں ایسا کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دامش کی نظروں میں خود کو کچھ اور ظاہر کرنے والی تھی۔ نہیں میم، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اندر گئی تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ دامش شاہ کو عورتوں سے کتنی نفرت تھی یہ اس کا سیکرٹری بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ نہ تو کسی عورت کے ساتھ فرینڈ شپ کرتا تھا اور نہ ہی اس کے آفس میں کوئی بھی لڑکی ورکر کے طور پر کام کرتی تھی۔ ایسے میں اس لڑکی کو آفس میں بیچ کر وہ اپنی موت خود نہیں بلا سکتا تھا۔ اسے اپنی نوکری بہت عزیز تھی۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو، میں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ثقلین ملک کی بیٹی ہوں۔ تم جیسے اچھوں کو ٹھیک کیا ہے۔ میرے بابا نے بہتر ہوگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، ورنہ تم ابھی مجھے جانتے نہیں۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ سیکرٹری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں آپ کو جانتا ہوں میم، آپ کس ثقلین ملک کی صاحبزادی ہیں، اور یہ بات آپ پہلے بھی 4 بار بتا چکی ہیں، لیکن آپ کے کسی ثقلین ملک کی بیٹی ہونے سے میں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ آفس کسی ثقلین ملک کا نہیں ہے بلکہ دامش شاہ کا ہے، اور یہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر نہیں آ سکتا، کسی ثقلین ملک کی بیٹی بھی نہیں۔ وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ پلیز آپ واپس جائیں، سر اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اور خاص کر کسی محترمہ سے۔ وہ ملاقات کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے۔ اب آپ تشریف لے کر جا سکتی ہیں۔ اپنی توہین پر لیلا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ پیر پٹکتی اس کی بات کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ تم 2 ٹکے کے ورکر، تمہارا تو میں وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس طرح سے دامش کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے پر سیکرٹری نے ایک آہ بھری۔ اگر اسے خود اپنی عزت عزیز نہ تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا تھوڑی دیر میں دامش کے چیخنے چلانے کی آواز کے ساتھ ہی گارڈز اس کو باہر پھینک دیں گے۔ پھر نہ تو اس کی کوئی عزت رہے گی اور نہ ہی ثقلین ملک کی۔ ضروری نہیں کہ ثقلین ملک کی بیٹی سب کی لاڈلی ہو۔ خیر، وہ اب صرف افسوس کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا جب سامنے سے اچانک دروازہ کھلا ایک 2 چیزیں اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ کوئی شک نہیں تھا وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، لیکن دامش شاہ کے لیے اس کا حسن کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے وہ اس سے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس لڑکی سے زیادہ غصہ اس وقت اسے اپنی سیکرٹری پر آ رہا تھا جس نے ایک لڑکی کو بنا اس کی اجازت کے اس کے آفس میں بھیج دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے ٹیبل کے قریب آئی، اس کی ہیل کی آواز سے آرٹیکٹ کر رہی تھی۔ ہائے، میرا نام لیلا ہے، میں ثقلین ملک کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا بھی آپ کی طرح بزنس مین ہیں۔ ہائے، میں ثقلین ملک کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا بھی آپ کی طرح بزنس مین ہیں۔ آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ یقیناً آپ کے سوچ رہے ہوں گے کہ اس آفس کے اندر آپ کسی کو نہیں آنے دیتے، تو میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ تو میں خود ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے سب سے باہر لڑ کر آ رہی ہوں۔ مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ فیس کرنا پڑا، لیکن فینس تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ بس میں نے بھی آپ کے رولز توڑ دیے اور اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میری نظر کے سامنے میرا وہ کرش ہے جسے میں پچھلے ایک سال سے دن رات فالو کر رہی ہوں۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں دامش، جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ ہی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میرے کمرے میں آپ کے بڑے بڑے پوسٹر ہیں۔ لوگ ایکٹرز اور سنگرز کے فین ہوتے ہیں، لیکن جس دن سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی فین ہو گئی ہوں۔ آپ مجھے کوئی پیچھے پڑ جانے والی فین ہرگز مت سمجھیے گا۔ میں بس ایک عام سی لڑکی ہوں جو آپ کے انداز، آپ کی پرسنالٹی کی دیوانی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بہت بہت زیادہ لائک کرتی ہوں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، آپ بہت ساری لڑکیوں کا کرش ہوں گے۔
ایون میری کلاس میں ہی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اکثر آپ کے بارے میں بات کر کر کے مجھے جلا کر رکھ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کے ساتھ میری اچھی خاصی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا کروں، آپ پر میرا ایسا کوئی حق دعویٰ نہیں کہ میں انہیں آپ کے بارے میں بات کرنے سے منع کر سکوں۔ مس، آپ کے پاس یہاں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ میں آپ کے پاس یہاں ایک درخواست لے کر آئی تھی۔ جانتی ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ بہت بزی ہیں۔ آخر آپ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہیں، لیکن آپ اپنے فینس کی خواہش تو پوری کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بھی اپنا ایک فین سمجھ کر میری اس خواہش کو پورا کر دیجیے۔ وہ انویٹیشن کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بہت عاجزی سے بول رہی تھی۔ جس انداز میں وہ باہر سے اندر آئی تھی، اسے سامنے پاتے ہی بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی سحر انگیز شخصیت نے سچ میں اس پر اثر کر دکھایا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مہریش کا بھائی اتنا ہینڈسم اور اتنا روبدار پرسنالٹی کا مالک ہوگا۔ اس نے تو بس ایک دو بار بزنس میگزین کور پر ہی اس کی تصویر دیکھی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص ان میگزین سے کہیں درجے زیادہ ہینڈسم پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ کب سے اس کی باتیں سنتا، اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی سے جاننا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کتنی دیر تو وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ لگتا ہے میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کافی دیر کے بعد لیلا نے کہا۔ اتنی سا باتوں کے بعد بھی اس کا ایک لفظ بھی نہ بولنا لیلا کو پریشان کر گیا۔ مطلب اتنی خوبصورت لڑکی اس کی فین ہے، یہ بات اس کے لیے سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اتنا وقت بھی نہیں لیا آپ نے میرا۔ سچ کہوں تو آپ کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی خود چل کر میرے پاس آئی ہے مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ وہ ٹیبل سے کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ لیلا کے دل میں کچھ ہوا۔ مطلب آپ آئیں گے؟ وہ خوشی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ اتنی محبت سے بلائیں گی تو آنا تو پڑے گا، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو مجھ سے کچھ وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو لیلا کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ کون سا وعدہ؟ اس نے سوچا۔ کوئی وعدہ نبھانا تھا، لیکن پوچھنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ وہ خوشی سے بولی۔ کل دوپہر کا لنچ۔ وہ دراصل کل کا میرا سارا دن بہت برا گزرنے والا ہے اگر آپ ساتھ نہ رہی تو۔ آف کورس، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جب کہیں، جہاں کہیں، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کہ میں اپنے کرش کے ساتھ لنچ کروں گی۔ میری ساری دوست مجھ سے جل کر پاگل ہو جائیں گی۔ وہ خوشی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ دامیش اس کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل ملاقات ہوگی، میں آپ کا انتظار کروں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پرکشش تھی۔ لیلا کو اپنے دل میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے جلدی یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کی شخصیت اور اس کا انداز بیان لیلا کے دل پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ میرا نمبر لینے سے شاید آپ کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے، وہ اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شکار اتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ دامیش بہت مغرور انسان ہے، یہ بدمزاج شخص اتنی آسانی سے کسی کے ساتھ نہیں آتا، اور یہاں وہ کتنی آسانی سے اسے شیشے میں اتار چکی تھی۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ تھامتا نمبر اپنے موبائل پر نوٹ کرنے لگا۔ لیلا کے بیگ میں اس کا موبائل بجا تو اس نے فوراً فون نکال کر اس کا نمبر سیو کر لیا۔ تو پھر کل ملاقات ہوگی، وہ مسکرا کر کہتی باہر جانے لگی۔ وہ کافی دیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اوور ایکٹریس، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ سرگوشی نما انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سیکرٹری سے خوشی سے باہر نکلتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اندر سے دامیش کے چلانے کی آواز نہیں آئی تھی۔ سب کچھ بہت نارمل تھا۔ شاید اس کا باس اسے جانتا تھا، تبھی تو سب کچھ اتنا نارمل تھا، ورنہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کے باس کا کیا حال ہوتا تھا وہ اس سے چھپا ہوا تو نہ تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے پرانے انداز میں واپس آ چکا تھا، وہی روکھا سوکھا انداز۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو آفس میں بلا کر حکم دیا کہ کل لنچ وہ کسی شاندار ہوٹل کی ٹیبل بک کروا دے۔ ٹیبل 2 نام سے بک کروائی گئی تھی، دامیش شاہ اور دوسرا
لیلا سکلین ملک، لیکن اس کا سیکرٹری جانتا تھا کہ دامید شاہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔